السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تمام عارف و عامی خودی سے بے گانا، کوئی بتائے تو صحیح یہ مسجد ہے یا میخانہ خانہ۔ علم و دانش و فن بندگی ہوس تمام، عشق کرائے کشائے کا فیض نہیں عام ابھی۔ عشق ہے عقل ہے بے زمام ابھی، عشق ہے بے مقام ابھی۔ نقش گر ازل تیرا نقش ہے نا تمام ابھی۔ جوہر زندگی ہے عشق، جوہر عشق ہے خودی، آہ کہ یہ تیغ تیز پردگی نعام ابھی۔ علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ کی ذات پاک عشق کے مفہوم کو، عشق کے بعد خودی کے تصور کو پیش کرتے ہیں۔ جوہر زندگی ہے عشق، جوہر عشق ہے خودی۔ اب خودی ہے کیا، یہ میں مختلف موضوعات پہ میں بیان کر چکا ہوں۔ آج میرا مقصد جو تھا وہ تھا کہ بیان کروں کہ جسم اور روح کی رفتار کیا ہے، جسم اور روح کی رفتار کیا ہے، اور یہ دو چیزیں کسی بھی شخصیت کا اگر احاطہ کیا جاتا ہے، پرند چرند انسان سب روح اور جسم کو ملا کے انسان کی ہستی مضبوط میں آتی ہے، یا کوئی کسی بھی جاندار چیز کی۔ تو اللہ تعالیٰ نے روز الست جو ہے وہ روحوں سے اقرار لیا، جسم سے نہیں، روحوں سے اقرار لیا کہ کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ تو انہوں نے کہا ہاں اللہ پاک تو ہی ہمارا رب ہے۔ اب دیکھا جائے تو یہ جسم ہے کیا، کن چیزوں پہ مشتمل ہوتا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے انسان کو عقل و شعور دینے کے لیے انسان کو ظاہری چیزیں دیں، جیسے اس میں آ جاتا ہے انسان کی آنکھیں آ جاتی ہیں، انسان کی سونگھنے کی حص ہے، انسان کی چکھنے کی حص ہے، انسان کے سننے کی حص ہے، اور اس کے علاوہ دماغ دیا، عقل شعور دیا۔ پر یہ تمام چیزیں تباہی کے دہانے پہ کھڑی ہو جاتی ہیں جب آپ عقل کے اندھے ہوتے ہیں۔ انسان کی پرواز میں کوتاہی کب آتی ہے؟ خودی کے مسافر کے لیے زہر ہے وہ نا، جس سے جاتی رہے اس کی آب و تاب۔ تو لہٰذا کہاں پہ ہے؟ اب اقبال کے شعر میں رٹا نہیں لگاتا، کسی جگہ پہ میں اٹک جاتا ہوں یا میں تھوڑا سا اپنی طرف سے پیچ اپ لگا دیتا ہوں، جوڑ جاڑ دیتا ہوں، تو اس کے لیے میں معذرت خواہ ہوں گا۔ مفہوم بیان کرتا ہوں، کیونکہ میرا مقصد مفہوم بیان کرنا ہوتا ہے، نہ کہ اپنا شاعرانہ طریقے سے کسی اپنی روب جمانا، بلکہ میں حقیقت آشکارا کرنے کی طرف سوچتا ہوں۔ تو لہٰذا وہ جب آپ اب دیکھا جائے انسان کی پرواز کیسے کام ہوتی ہے۔ اگر انسان کا نیت اچھی ہے مگر کم عقلی جہالت میں ہے، تو پھر بھی انسان کی پرواز کام ہوتی ہے، کیونکہ اسے ان چیزوں کا، ان منازل کا، ان راستوں کا نہیں پتہ جس سے جو اس کے لیے، اس کی پرواز کے لیے نقصان دہ ہو سکتی ہیں، اس کی ہستی مٹ سکتی ہے۔ اسی طرح اگر عمل انسان کے جتنے مرضی اچھے دکھنے میں ظاہری طور پہ نظر آئیں، اگر نیت ٹھیک نہیں ہے تو انسان تباہ ہو جاتا ہے۔ اس میں اس کی وجہ ریاکاری بھی ہو سکتی ہے، حرام مال کھانا بھی ہو سکتا ہے، یا منافقت ہو سکتی ہے۔ ظاہری طور پہ تو آپ کے تمام چیزیں اچھی نظر آ رہی ہیں، مگر حقیقت میں آپ اچھے نہیں ہیں، کیونکہ اس میں بہت ساری خامیاں پائی جاتی ہیں۔ کسی بھی شخصیت کے متعلق بات کر رہا ہوں۔ تو اقبال کہتے ہیں کہ فرماتے ہیں کہ عشق کا خالی دعویٰ کا لینا، عشق بھی بہت بڑا مقام ہے، عشق بھی بہت بڑا مقام ہے۔ سلطان باہو رحمۃ اللہ فرماتے ہیں اب ایمان، عشق اور خودی اور روح، یہ چیزیں میں اب بیان کرنے جا رہا ہوں۔ ظاہری سباب تو بیان ہو گئے، ہر کوئی جانتا ہے اس کے متعلق۔ اب پرواز کیسے ہوتی ہے، ظاہری جسم کی پرواز کیسے ہوتی ہے؟ کہ آپ ظاہری اسباب سے پرواز کر رہے ہوتے ہو، کسی بھی جگہ سے، ایک جگہ سے دوسری جگہ کا فاصلہ طے کرنے کے لیے آپ کو ظاہری چیزوں کی ضرورت ہوتی ہے، تاکہ یہ پیدل کی صورت میں ہو سکتے ہیں، بائیسیکل پہ کر سکتے ہیں، وہیکل پہ کر سکتے ہیں، بائک پہ کر سکتے ہیں، ایروپلین پہ کر سکتے ہیں، جو بھی آپ کے پاس ذرائع ہیں، گھوڑ سواری کر سکتے ہیں، جو بھی آپ کے پاس ذرائع ہیں۔ مگر ابھی عشق کے امتحان اور بھی ہیں، ستاروں سے آگے جہاں اور بھی ہیں، ابھی عشق کے امتحان اور بھی ہیں۔ اس مقام پہ کیسے پہنچا جائے جہاں پہ اور منازل ہیں؟ تو سفر دو طرح کے ہیں،
ایک جسم کا سفر ہے جو ہم ظاہر بینی کے تحت کرتے ہیں، اور ایک ہوتا ہے روح کا سفر۔ روح کا سفر، آج روح کے سفر کی بات ہوگی، روح کے مقامات کی بات اشکارا کیے جائیں گے، تاکہ ہم علیحدہ علیحدہ کر سکیں، جدا جدا کر سکیں ان لوگوں کو جو ظاہر بین لوگ ہیں، جو بھٹکے ہوئے لوگ ہیں اور جو عشق کا دعویٰ کرتے ہیں، اور ان کی کم عقلی کی اب جہاں میں بھی عشق نہیں ہوگا، دل و نگاہ کا مرشد اول ہی ہے عشق، عشق نہ ہو تو شرع و دین بت کدا تصورات۔ اب روح کی اس پکیزگی پہ جا کے کسی 1400 سال جا کے سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کو خراج تحسین پیش کر دینا، 980 سال پہلے جا کے داتا علی جویری کو خراج تحسین پیش کر دینا، اور خواجہ معین الدین چشتی کو خراج تحسین پیش کر دینا، یہ روح کی پکیزگی کے باعث ہی ممکن ہوتا ہے۔ اور میں یہ قطعاً آپ کو فتویٰ نہیں دے رہا کہ آپ کسی کے خلاف فتوے جاری شروع کر دو۔ جو آج تو میں کہتا ہوں جو ماننے والے ہیں صوفیہ کو یا انبیاء کو، ماننے والے نہ ماننے والے اس لیے ایک جیسے نظر آتے ہیں کیونکہ ان کی کردار میں وہ پختگی اور بلندی نہیں کہ کہا جائے کہ یہ عشق کا مسافر ہے، اور اس نے خود ہی کے اس مقام کو پا لیا ہے کہ خدا بندے سے خود پوچھے بتا تیری رضا کیا ہے۔ عشق دعویٰ نہیں ہے، عشق دعویٰ نہیں ہے۔ عشق کی منازل یوں ہی ہوتی ہیں، عشق کے، اب مجھے اپنا ہی شعر بھول رہا ہے، میں کیا کر سکتا ہوں۔ عشق کے راستے یوں ہی ہوتے ہیں، روح کی پکیزگی سے منزل کا نشان ملے، پہلا شعر گڑبڑ ہو رہا ہے، سوری۔ اچھا، عشق کے رشتے یوں ہی ہوتے ہیں، روح کی پکیزگی سے منزل کا نشان ملے۔ تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ ایک ظاہری جسم کی پرواز ہوتی ہے اور ایک روح کی پرواز ہوتی ہے۔ اس لیے آپ کو اسلام جو کنسنٹریٹ کر رہا ہوتا ہے پورا کا پورا، وہ اس چیز پہ آپ کو بیس کر رہا ہوتا ہے کہ آپ اخلاقی طور پہ کس قدر، اس کا نام کیا ہے، فائز ہیں۔ اگر آپ اخلاقی طور پہ اچھے ہیں تو آپ کی روح کی پرواز کا پہلا سفر جاری ہونے شروع ہوگا، اور ابھی عشق کی سیڑھیاں بھی آپ نے نہیں گنی۔ اب باہو فرماتے ہیں کہ جس مقام کو عشق پہچانتا ہے اس کو ایمان کو بھی اس چیز کی خبر نہیں ہوتی۔ اب ایمان ہے کیا؟ ایمان ایک ایسی چیز ہے جو آپ کو طاقت دیتی ہے فیصلے کی۔ ایمان ہے کیا کہ آپ اچھے اور برے کی تمیز کرتے ہیں۔ جتنا آپ کا ایمان مضبوط ہوتا ہے اتنی ہی روحانیت پروان چڑھتی ہے، روح کی منازل طے کرنا زیادہ آسان ہو جاتا ہے، کیونکہ روح نے بارگاہ خدا کے پاس جا کے عرشہ اللہ پہ جا کے خدا سے عشق کی دولت لینی ہے۔ تو جتنا زیادہ پکیزگی ہوگی ایمان زیادہ ہونے کی وجہ سے، روح نے بارگاہ خدا سے عشق کی دولت لینی ہے، اور عشق کی دولت لے کے ہوئے انسان کے جسم میں عشق کا حلول کرنا ہے۔ اور یہی نہیں ہے، جب عشق ملتا ہے تو اقبال کہتے ہیں ایک درجہ آگے اور بھی نکلو کہ اب عشق کی دولت مل گئی، اب اس کو عشق کی دولت کو سنبھالو بھی، اپنی قیمت وصول نہ کرو، اپنی ظاہر بین عہدہ طاقت دولت کے پجاریوں سے تم اپنے عشق کی دولت وصول نہ کرو، بلکہ تم بارگاہ خدا سے وہ مقام حاصل کرو کہ جہاں پہ تمہیں شاہی مل جائے، جہاں پہ تم خدا کے نائب بن جاؤ، اور جہاں پہ تم فاتح عالم مان جاؤ۔ تو فاتح عالم خوب گزشت، تجھے کیا بتاؤں تیری سرنوشت۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اعلان نبوت فرمایا تو حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے، جس کو صدیق کہا جاتا ہے، اسی وجہ سے تصدیق کی۔ حالانکہ اگر تصدیق ان کی رشتہ داری کی وجہ سے ہوتی یا دوستی کی وجہ سے ہوتی تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے تمام رشتہ داروں کو، سرکار کو کی اعلان نبوت پہ لبیک کہنا چاہیے تھا، مگر یہ روح کی پکیزگی تھی، یہ روح اس مقام پہ پہنچی تھی جہاں پہ اسے اطمینان قلب اور تسکین محسوس ہوتی تھی کہ ہاں واقعی میں، اگرچہ میں نے یہ چیزیں دیکھی نہیں ہیں، مگر چونکہ میرا باطن یہ قبول کر رہا ہے کہ واقعی آپ اس مقام پہ پہنچ سکتے ہیں، اور آپ کی پرواز بہت زیادہ بلند ہے، آپ ہر مقامات پہ فائز ہیں، دونوں جہاں کی شاہی آپ کو ملی ہوئی ہے۔ تو لہٰذا ہمارا دل شک و شبہات کا شکار نہیں ہے۔ دنیا دو حصوں میں بٹتی ہے، ایک ایمان والے ہوتے ہیں جن کا تقویٰ ہوتا ہے اور حق و یقین کی آنکھ سے دیکھتے ہیں، ایک کفر والے ہوتے ہیں، وہ بھی کفر کو حق و یقین کی آنکھ سے دیکھتے ہیں۔ ایمان والوں کو حق و یقین اللہ کی طرف سے عنایت ہوتا ہے، اور کفر والوں کا شیطان کی طرف سے عنایت ہوتا ہے، اور وہ شیطانیت پروان چڑھانے کے لیے انہیں شیطانی قوتوں کی مددوں کی سہارا ہوتا ہے۔ اس لیے
ایک ظاہری زندگی اور ایک باطنی زندگی. باطنی زندگی میں شیطانی قوتیں اس کا نام کیا ہے دخل انداز ہوتی ہیں, اور جو شخصیت بھٹکی ہوتی ہے جس پہ جتنے زیادہ خدا کی نافرمانی اور حدیں پھلانگنے میں جو زیادہ پی ایل ڈی کا لیتا ہے شیطانی قوتیں اس کو اتنا زیادہ نوازتی ہیں, اس میں اثرات پڑتے ہیں. اسی طرح جو رحمان کا بندہ ہوتا ہے وہ جتنا زیادہ اللہ تعالیٰ کی حدیں نہیں پھلانگتا اور جتنا زیادہ اللہ تعالیٰ کی قربت چاہتا ہے اور اس کی اس خوف سے ڈرتا ہے, اس خوف سے ڈرتا ہے کہ اللہ اس سے ناراض نہ ہو جائے. اور پڑھنے میں آتا ہے کہ ان ایسی شخصیت کا رتبے پہ انبیاء اور صدیق انبیاء اور شہداء بھی رشک کریں گے جو اللہ کے لیے ہی محبت اور اللہ کے لیے ہی دشمنی کرتا ہے اور اللہ کا رنگ اس پہ چڑھ جاتا ہے. تو پھر ہی اللہ تعالیٰ کی ذات پاک سے وہ مقام ملتا ہے جہاں پہ کفر کے معنوں میں لرزہ طاری ہوتا ہے. اب خواجہ صاحب داتا صاحب کے عشق کی اگر منازل دیکھا جائے اور جو مقامات ملتے ہیں تو 1,90,000 کو یا جتنا بھی غالباً جتنی بھی لوگوں کو کلمہ پڑھایا یا جہاں پہ کفر کے معنوں میں ایک فرد واحد نے لرزہ طاری کیا تو وہ کیسے تھا؟ وہ روح کی پرواز تھی. لوگ ظاہر بین لوگ اپنے عہدہ طاقت دولت پہ نازا نظر آتے تھے مگر روح کی اس قدر پرواز حاصل کر لی کہ بارگاہ خدا سے عشق کا تحفہ مل گیا اور عشق کی پرورش کی تربیت ہوئی اور پھر خودی کے وہ مقامات اشکارا ہوئے کہ جہاں پہ ایک پل بھر میں ہی دنیا بدل جاتی ہے. اور یہ مقام عشاق کو نصیب ہوتا ہے. اور چونکہ دنیا ہوئی نہ جہاں میں عام حقیقت عشق, کیونکہ زمانہ حقیقت شناس نہیں, تو چونکہ زمانے کے لوگ جو ہیں وہ ظاہر بین چیزوں کو دیکھتے ہیں تو عشاق اپنی ساری زندگی اپنی روح کی پرواز کے لیے گزار دیتے ہیں. چاہے آپ جتنے بھی صوفیہ اعظام دیکھ لیں وہ کبھی بھی ظاہری عہدہ طاقت دولت کے پیچھے نہیں بھاگے بلکہ وہ خدا کی رضا کے لیے انہوں نے روح کی پرواز کرنا کی, وہ پرواز جس سے انسان کی سات سمان تک اس کی پرواز ہو سکے. تو پھر اللہ تعالیٰ کی ذات پاک ان کو وہ مقامات دیتے ہیں کہ بادشاہ وقت ان کے در پہ جھکتے ہیں, عہدہ طاقت دولت کے پجاری ان کے قدموں کو بوسہ دینے کی کوشش کرتے ہیں, وہ ان چیزوں سے بے نیاز ہوتے ہیں. جو تمہیں پہچان گیا وہ اس جہاں کا کیا کرے, گھر والوں بیوی بچوں کو کیا کرے, تو نے اسے دیوانہ بنا کر دو جہاں بخش دیے, تیرا دیوانہ دو جہاں کا کیا کرے. یہ حضرت بہاؤالدین زکریہ ملتانی رحمۃ اللہ کا قول ارشاد مبارک تھا. تو اب دیکھا جائے جہاں پہ ہوس کے پجاری, جہاں کے پہ رایا کاری کے پجاری رایا کار لوگ, جہاں پہ خواہش نفس کا شکار لوگ, عہدہ طاقت دولت پہ مر مٹنے والے لوگ, اپنے لیے ضمیر کا سودا کرنے والے لوگ, اور سب سے بڑی بات اپنی انسانیت ایمان بیچنے والے لوگ, پھر ایسی شخصیت کا کیسے مقابلہ کر سکیں گے جس مقام پہ وہ ان کی روح کی پرواز زیادہ ہوتی ہے. وہ جسمانی جو خود ساختہ چیزیں ہیں, اب جسم کو پالنے کے لیے کیا چیزیں ضروری ہوتی ہیں؟ آپ کو کھانے کی ضرورت ہوتی ہے, اچھی رہائش کی ضرورت ہوتی ہے تاکہ آپ ذہنی طور پہ مطمئن رہ سکیں, لوگوں کی تعریفوں کی ضرورت ہوتی ہے, اور دنیا کی جتنی بھی آسائشیں ہیں ان کی ضرورت ہوتی ہے تاکہ آپ ذہنی طور پہ مطمئن رہ سکیں. یہ جسم کا پالنا ہے. فقہاء ان چیزوں سے دور ہوتے ہیں, وہ اپنی روح کی پرواز چاہتے ہیں. تو سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم پتھر باندھتے تھے. سرکار صلی اللہ علیہ وسلم اپنے جسم پہ پتھر باندھ رہے ہیں اور صحابہ رسول نے بھی روزے رکھنے شروع کر دیے سرکار کی وجہ سے, تو کمزور ہونا شروع ہو گئے. سرکار نے پوچھا کیا, تو انہوں نے عرض کی آپ چونکہ روزے رکھتے ہیں تو ہم نے بھی روزہ کر. آپ نے فرمایا کہ میرا رب مجھے کھلاتا پلاتا ہے. اب ظاہری طور پہ اب کھلانا پلانا کیا ہے؟ ظاہری طور پہ تو دیکھا جائے تو آپ روزے سے ہیں, تو پھر کیسے جب اللہ کی رضا حاصل ہو جاتی ہے تو پھر جو ظاہری اسباب بھی ختم ہونے سے انسان کی ہستی نہیں ملتی. جو اللہ کا ذکر نہیں کرتا اللہ کہتا ہے وہ مردہ ہے, اور جو میرا ذکر کرتا ہے وہ زندہ ہے. شہداء زندہ ہے. جب روح پرواز کرتی ہے تو اچھی روح کو کا علیحدہ مقام ہے, بری کا علیحدہ پرواز ہے. جسم تو ادھر ہی قبروں میں رہ جاتے ہیں نا. اور جو اللہ کے جو بندے ہوتے ہیں جو زندگی میں اللہ کے ذکر کرتے ہیں اور ان کی روح پکیزہ ہوتی ہے, اخلاق و کردار کی بلندی پہ فائز ہوتے ہیں, ان کے اجسام بھی زندہ ہی رہتے ہیں. ان کو کوئی بھی اللہ تعالیٰ کی ذات پاک گوارا نہیں کرتی کہ ان کے اجسام کو جسموں کو کوئی مٹی کا ذرہ بھی چھوئے یا ان میں کوئی ان کو کوئی
جو قبر کے عذاب جیسے کسی پہ نافرما پہ نازل ہوتے ہیں، یا کیڑے مکوڑے کھا جاتے ہیں، یا بچھو ڈستے ہیں، سانپ ڈستے ہیں، اس طرح کی ان سے چیزیں اس لیے نہیں ہوتی ہیں کہ وہ اللہ کے رنگ میں رنگ چکے ہوتے ہیں. ان کی روح کی پرواز نے عشق کا وہ مقام پا لیا ہوتا ہے کہ ان کو دو جہاں کی بلائی لکھ دی جاتی ہے. اور یوں پھر روح کی جن کی پرواز زیادہ ہوتی ہے وہ جسم کی پرواز والوں سے کافی آگے نکل جاتے ہیں. اور دیکھا جائے تو جو شخصی، اور یہ اب حالانکہ دیکھا جائے تو یہ تو روح کی پرواز ہو رہی ہے. جو نظر نہ آنے والی چیزیں جیسے ان میں شر پسند جن بھی ہو سکتے ہیں اور پاکیزہ فرشتے بھی ہو سکتے ہیں. اب وہ پرواز کرتے ہیں، وہ جسم کے ساتھ بھی پرواز کرتے ہیں. مگر یہ دیکھا جائے تو حضرت خضر علیہ السلام کو اللہ نے یہ طاقت دی ہے کہ وہ اپنے ظاہری جسم کے ساتھ بھی ایک جگہ سے دوسری جگہ جا سکتے ہیں. اس کے علاوہ دیکھا جائے تو مگر انسانوں کے لیے یہ نہیں ہے کہ وہ جا سکیں ایک جگہ سے دوسری جگہ، آنکھ بند ہو تو دوسری جگہ پہنچے. جیسے میں نے بتایا فرشتے اور جن پرواز کرتے ہیں. آج تو بد اخلاقیوں کی وجہ سے اخلاقی پستی اس قدر شکار ہو چکے ہوئے ہیں کہ بچے نہیں سنبھالے جا رہے ماں باپ سے، یا ماں باپ نہیں سنبھالے جا رہے. آج تو ماں باپ کو تربیتوں کی ضرورت ہے. یہی وجہ ہے کہ ظرف کیسے بڑا ہوتا ہے. اسلام یہی کہتا ہے کہ جس کی روح پرواز کر جاتی ہے تو وہ چھوٹا ہوتا بھی بڑا ہو سکتا ہے، کیونکہ وہ اخلاق و کردار کے اس قرینے میں پرویا ہوا ہے کہ وہ بڑے لوگ جو ہیں عمر کے لحاظ سے تو بڑے ہیں مگر ان کے ظرف اتنے چھوٹے ہیں کہ وہ حیوانیت کا شکار ہے. تو ایسے لوگ جن کی روح پاکیزگی کے ان ملازل پہ طے کیے ہوئے ہیں، وہ چھوٹے ہوتے ہوئے بڑوں کو وہ سیدھے راستے پہ لے کے آ سکتے ہیں. اور اسی لیے اسلام کہتا ہے کہ بغاوت کر جاؤ اپنے والدین سے اگر وہ نافرمان ہیں، بغاوت کر جاؤ ان لوگوں سے جو تمہیں بھٹکاتے ہیں، چاہے کوئی بھی ہیں، کیوں اگر آپ حق پہ ہو. یہ اسلام کہتا ہے. اور یہ بغاوت صوفیہ اعظام بھی کرتے ہیں. صوفیہ اعظام نے پرتھوی راج چوہان کا خاتمہ کر دیا. داتا صاحب نے حاکم پنجاب کو رائے راست پہ لے آئے. سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم میں اس دور کے جو اپنی طرف سے بڑے بڑے عہدہ طاقت دولت کے پجاری نظر آتے تھے ان کو رائے راست پہ لے آئے. یہ انسان کی اخلاق و کردار کی فتح ہوتی ہے، روح کی پاکیزگی کی وجہ سے ایسا ممکن ہوتا ہے. اور یوں اللہ تعالیٰ کی ذات پاک کی پھر وہ مدد ملتی ہے کہ وہ بندہ حق اللہ تعالیٰ کا نائب تصور کیا جاتا ہے. اور منصور حلاج رحمۃ اللہ علیہ کی طرف اگر ہم دیکھتے ہیں تو ہر وقت جذبہ و مستی میں رہتے تھے. اور ظاہر بین لوگوں نے یہ کہہ کے منصور کو سولی پہ چڑھانے کا فیصلہ کر لیا کہ منصور کہتے ہیں کہ آئین الحق میں حق پہ ہوں. اب جو جامع عشق بھر بھر کے منصور کو مل رہے تھے، مگر اگرچہ اس نے جذب و مستی کی کیفیت میں وہ اس قدر آگے نکل چکے تھے کہ اپنے پیر و مرشد کی باتوں کو بھی بعض اوقات وہ نہیں مانتے تھے، اور جس کی وجہ سے صوفیہ اعظام کے گروہ نے ان کو بددعائیں دے دیں کہ تیرے جسم کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیے جائیں، تیرے جسم کو جلایا جائے اور تیری خاک دجلہ میں اور تو سولی بھی چڑھے. یہ بھی تو وہ دعائیں بھی بد دعائیں بھی، اور وہ تو توحید کے راز افشاں جو چھپا رکھے تھے ان کے پیر و مرشد نے چڑھا کے پڑھ لیے. اور اس طرح وہ پتھر پہ بیٹھ کے تپتی دھوپ میں کس طرح مشاہدہ حق کرنا، یہ مختلف چیزیں. تو ظاہر بین لوگوں نے کہہ دیا جی یہ دین میں خواب. ظاہر بین لوگ کبھی بھی لبرل سوچوں کے خلاف نہیں جائیں گے، طائفوں کے خلاف نہیں جائیں گے، بد کرداریوں کے خلاف نہیں جائیں گے، شیطانی قوتوں کے خلاف نہیں جائیں گے. وہاں پہ تو جزا و سزا لے آتے ہیں. اور جہاں پہ بندہ حق ہوتا ہے اس کے خلاف یہ کیوں فتوے گھڑتے ہیں. مجھے یہ بھی حیرت ہوتی ہے یہ سن کے کہ یہ ہو کیا رہا ہے. کیونکہ شیطان چاہتا ہے کہ کوئی بھی مرد حق معاشرے میں زندہ نہ رہے اور شیطانی قوتیں اس پہ قابض آ جائیں، جبکہ اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ حق آ گیا اور غالب آ گیا. اگر تم سچے ہو، اگر تمہاری نیتیں اچھی ہیں اور تم اخلاق و کردار کی پاکیزگی کی اس مقام پہ پہنچ گئی ہو کہ تمہارا مقام فرشتوں سے بھی بلند ہے، تو یہ فرشتے میرے قریب ہوتے ہوئے مجھ سے دور ہیں، کیونکہ یہ میرے نائب نہیں ہیں. تم مجھ سے دور ہوتے ہوئے بھی میرے نزدیک اس لیے ہو، بلکہ یہ فرشتے تو تمہارے غلام ہیں، تمہاری بارگاہ میں حاضر ہونے والے ہیں، تمہاری حفاظت کرنے والے ہیں. تو باخبر اپنی شرافت سے ہو، تیرے سپاہ ہیں انس و جن تو میرے جنود. تو شعر پھر میں گڑبڑ کرتا ہوں، معذرت خواہ ہوں.
مگر وہ صحیح شعر آپ خود سرچ کر لیجئے گا. تو یہ چیز اللہ تعالیٰ عنایت فرماتا ہے اپنے اس بندے کو جس نے اس کی خاطر اور یہ اللہ کا رنگ بھی ہے نا. اللہ سچائی کو پسند کرتا ہے. بندہ مومن سچ بول رہا ہے. بندے مومن کو پتہ چلتا ہے کہ اور یہی حکمت و دانائی مومن کی گمشدہ میراث ہے کہ جہاں سے بھی اسے حق ملتا ہے اس کی روح پہچان لیتی ہے کہ واقعی یہ حقیقت پہ مبنی بات ہے اور وہ فوراً سے اس کو قبول کر لیتا ہے. اور جو نافرمان ہوتے ہیں وہ بحث و مباحثوں میں پڑتے ہیں کیونکہ ان کی روح پاکیزہ بھی نہیں ہوتی اور وہ ہر دھرمی کو پسند کرتے ہیں اور وہ اپنی شکست تسلیم کرتے ہیں کہ اگر ہم نے حق کو پہچان لیا تو مومن کی فراست سے وہ بچو وہ اللہ کے نور سے دیکھتا ہے. اور دوسری طرف وہ کہ حکمت و دانائی مومن کی بنیاد وہ اپنی روح کی پرواز کو اور تیز کرتا ہے مومن جب اس کو حکمت و دانائی ملتی ہے. اور ہر درم لوگ کانٹے بچھاتے ہیں, پتھر مارتے ہیں تاکہ جو خواہش نفس ہے اس کو وہ اپنی تسکین شیطانیت سے حاصل کرتے ہیں. اور رحمان کے بندے تو رحمان تک ان کی روح پرواز کرنا چاہتی ہے تو اس لیے وہ حکمت و دانائی کو قبول کر لیتے ہیں. اور یہ جتنے بھی بحث و مباحث آج مذہب میں سیاست میں نظر آتے ہیں ان کی روحیں غلیظ اور گندگی کا شکار ہیں اور اخلاق و کردار سے یہ عاری شخصیات ہیں. اور ان کے روح میں تسکین قلب اور روح کی پاکیزگی نہیں ہے کہ وہ اچھائی کے مقام تک پہنچ سکے. تو میں جو بات کرنا چاہ رہا تھا وہ پھر میرے ذہن سے اب اللہ کا رنگ کیسے چل رہتا ہے کہ بندے کو پتہ چلتا ہے کہ اللہ سچوں کے ساتھ ہے. بندہ سچ بولتا ہے اور سچ صرف زبان سے سچ نہیں دل کے ساتھ بھی. اور اقبال بھی کہتے ہیں دل بینا بھی گر خدا سے طلب آنکھ کا نور دل کا نور نہیں. اور دل کا نور یہی ہوتا ہے کہ اللہ کے پیغامات دل میں اترتے ہیں اور انسان پھر روح کی اس پرواز کو مزید اونچا کرنے کے لیے وہ مزید جد و جہد کرتا ہے. اور ظاہری طور پہ اگرچہ معاشرہ اس پہ ظلم اس شخصیت پہ ڈالتا ہے تاکہ وہ اس کو مقاصد سے ہٹا سکے یا وہ جو اس میں جذب و مستی کی کیفیت کو ختم کر سکے یا ان کو اپنے مطابق ہانک سکے. یہ جو معاشرے میں تغیر ان کو نظر آتا ہے اس شخصیت کی وجہ سے اس کو ختم کر سکے مگر وہ ایسا ناممکن ہوتا ہے کیونکہ جامع عشق خود پلانے والی اللہ کی ذات ہوتی ہے. اور پیر و مرشد جو ہوتے ہیں وہ رائے ہدایت دینے والے ہوتے ہیں. اور یہی وجہ ہوتی ہے کہ صوفی اب اللہ کا رنگ اس بندے پہ چڑھ رہا ہوتا ہے. صوفیہ نگاہ سے جو علم یہ روح کی پرواز ہی ہوتی ہے نا جو یہ تو ایک عالم فاضلوں کے لیے مومن کی فراست سے بچو اللہ کے نور سے دے دیکھا یہ تو ان کے لیے ہے جو پاکیزہ لوگ ہیں اور وہ روح کی تسکین سے وہ چیزیں حاصل کرتے ہیں. تو صوفیہ اعظام کے متعلق ایسے واقعات نظر آتے ہیں کہ انہوں نے بڑے بڑے کفر کے وانوں میں صرف ایک نگاہ سے ہی ان کے قلب و نظر کی گلاسیں دور کر دی اور وہ ہلکا اسلام میں داخل ہو گئے. حضرت داتا گنج بخش رحمۃ اللہ علیہ نے حاکم پنجاب رائے راجو کو کیسے رائے راست میں پل بھر میں وہ اپنی حاکمیت بھی چھوڑ بیٹھے. داتا صاحب کی گدائیاں حاصل کر لی. وہ عہدہ توقع دولت جس کے ایک لمحہ پہلے وہ غرور و تکبر کرتے تھے انسانیت کی تذلیل کرتے تھے انسانیت کا جینا حرام کر دیا تھا. دوسری طرف دیکھا جائے تو وہی اب وہ اس کا نام کیا ہے وہ ہدایت یافتہ ہو گئے ہیں اور وہی پھر وہ داتا صاحب کے گدا بن گئے ہیں. اور ایسی غلامی وہ آزادیاں ساری ختم کر دیں جو شیطان کے پاس لے کے جائیں اور وہ ایسی غلامی اختیار کر لی جو اللہ کے قریب کر دیا. تو یہ روح کی تسکین اور جو بندہ مومن کی نگاہ جو روح کے اعلیٰ مقام پہ فائز ہوتے ہیں ان کی نگاہ سے جب بندے پہ پڑتی ہے ایک بندہ ہدایت یا اچھائی کا کوئی کسی کو حکم دیتا ہے مگر جب تسکین قلب ہی نہ ہوگی کیونکہ دل حجابات کا شکار ہے قلب و نظر میں ناپاکی ہے تو کیسے ہدایت انسان قبول کرتا ہے. پھر کیا ہوتا ہے مرد مومن کی نصیحت تو ہے ہی ہے معاشرے میں قرآن کی صورت میں مرد مومن یا کوئی بھی تبلیغاز کے حوالے سے مگر وہ فقیر کی درویش کی ایک نگاہ پڑتی ہے تو وہ قلب و نظر کے حجابات اٹھ جاتے ہیں گندگیاں غلاستیں صاف ہوئی جیسے دھوبی کپڑے صاف کرتا ہے اللہ کا بندہ وہ قلب و نظر میں پاکیزگی لے کے آتا ہے اس کی گندگیاں تھوڑی سی دور ہوتی ہیں مگر یکدم سے تو ساری گندگی دور نہیں ہوتی تو پھر ان کو تسکین محسوس ہوتی ہے اور وہ کہتے ہیں ہاں یہاں پہ تھوڑی سی یقین کی دولت سے ہم مالا مال ہوئے ہیں. اور پھر وہ جو شخصیت جو باغی ہوتی ہے اللہ تعالیٰ کے احکامات کی کیونکہ شیطانیت کی میں گری ہوتی ہے وہ شخصیت تو اللہ کے احکامات کی باغی ہوتی ہے اور حیوانیت پروان چڑھی ہوتی ہے. اس کو جب مرد مومن کی نگاہ پڑتی ہے تو تھوڑی سی اس میں تھوڑی سی جو ہے سچائی نظر آتی ہے تھوڑی سی روشنی نظر آتی ہے تو وہ تبدیل ہونا شروع ہوتی ہے. ایسے ہی جو صوفیہ کے نزدیک ہوتے ہیں لوگ
اور وہ صوفیہ کی نگاہ میں رہتے ہیں تو وہ اس کا نام کیا ہے، وہ چیزیں جو انسان کتابوں سے حاصل کرتا ہے اس کی بھی ضرورت اٹھ جاتی ہے، کیونکہ ان کے قلب و نظر میں پاکیزگی کی وجہ سے وہ مقام پا لیتے ہیں کہ وہ بڑے مجاہدوں ریاستوں سے بھی جو ہوتا ہے وہ اس کا نام کیا ہے حاصل کرنا بھی ناممکن ہوتا ہے، وہ ان کو مل جاتا ہے۔ اور یہ چیز ہم دیکھتے ہیں مختلف صوفیہ اعظام کے ادوار کے حوالے سے کیسے انہوں نے روحانی منازل طے کروائیں، جیسے خواجہ نظام الدین خواجہ معین الدین چشتی جی رحمۃ اللہ کا بابا فرید الدین مسعود کو جگان شکر کو اپنے سینے سے لگانا، جیسے عثمان ہرونی کا قطب الدین بختیار کا، یار میں غلط نہ بول دوں نام کیا تھا، ہاں خواجہ معین الدین چشتی جی رحمۃ اللہ کو گلے لگانا، خواجہ معین الدین چشتی کا بابا فرید الدین مسعود کو گلے لگانا اور وہ منازل طے کرا دینا۔ وہ نگاہ سے اگر آپ کتابوں، سب کو پتہ ہے حرام نہیں کھانا چاہیے، آپ کی زبانوں سے دوسرے محفوظ ہونے چاہیے، لوگوں کے لیے ثانیہ پیدا کرو، یہ مرد مومن کی خوبیوں اور وسعت میں سے ہیں۔ مومن رشوت لینے والا اور دینے والا، تانا دینے والا نہیں ہوتا، حرام نہیں کھاتا، وہ قتل و غارت کرنے والا نہیں ہوتا، ظلم کو برداشت نہیں کرتا، معاشرے کی اصلاح کے لیے کام کرتا ہے۔ مگر اس کے باوجود سب یہ چیزیں اڈاپٹ کیے ہوئے، کسی کی زبانوں سے کوئی محفوظ نہیں ہے، تانے دیتے ہیں۔ وہ کس وجہ سے؟ نہ کہ ان کی روح کی پرواز ہے، نہ ان کی جسم کی پرواز ہے، نہ ان کی دل کی، ہر چیز ڈیمیج ہو چکی ہوئی ہے یہ شخصیت، روح بھی ڈیمیج، جسم بھی ڈیمیج، اور یہ ایک چلتا پھرتا مریض نظر آتی ہے یہ شخصیت کس کی نظر میں؟ صوفیہ کی نظر میں، کیونکہ صوفیہ دلوں کے طبیب ہوتے ہیں۔ سلطان باہو رحمۃ اللہ فرماتے ہیں کہ ایک دم غافل سوچ دم کافر۔ سلطان باہو ہر وقت آسمان کی طرف دیکھتے تھے، تو آسمان کی طرف دیکھتے ہیں تو وہ ایک دم غافل سو دم کافر۔ وہ کہتے ہیں ایک لمحے کے لیے بھی وہ جامع عشق یا جو لذت میں بارگاہ خدا کو سے محسوس کرتا ہوں، اگر لمحہ بھر کے لیے بھی اس لذت میں کمی آ جاتی ہے تو میں تو کفر کر رہا ہوں، خدا کی ذات کا انکار کر رہا ہوں۔ کفر کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ انکار کرنا۔ کوئی شخصیت جزوی طور پر انکار کرتی ہے، یعنی کہ اللہ تعالیٰ کے احکامات نہ ماننا، یہ بھی کفر ہے۔ اور ایک اللہ کے کلمہ ہی نہ پڑھنا اور اسلام میں ہی نہ داخل ہونا، اس کو کافر کہتے ہیں۔ تو لہٰذا پرواز کے حوالے سے بات ہو رہی تھی، تو پرواز کے حوالے سے صوفیہ کی پرواز اس لیے بلند ہوتی ہے، صوفیہ کے مقامات اس لیے بلند، اور ان کے قلب و نظر میں جو پوشیدہ باتیں ہیں جو کسی کو میسر نہیں آتی، عام لوگوں کو کیسے پتہ چلیں۔ شیطان لوگوں کے دلوں میں وسوسے ڈالتا ہے، ان کو بھٹکاتا ہے، اس لیے ہے کیونکہ وہ شیطان کے پیرو بن جائیں، یا کچھ پیرو ہوتے ہیں، وہ جو پیرو ہوتے ہیں وہ ان کے وسوسوں کے پیچھے چل پڑتے ہیں، اور وہ اپنی معاشرے کو تباہ کرنے کے لیے نکل پڑتے ہیں اور انسانیت کی تذلیل کرتے ہیں۔ اور جو اللہ تعالیٰ کے بندے ہوتے ہیں وہ لا حول ولا قوت الا باللہ پڑھ لیتے ہیں جب کوئی غلط چیز ہوتی ہے، اسی لیے وہ ایمان کی روشنی ملتی ہے، ایمان کی روشنی تصدیق کرتی ہے، اور غلط چیز جتنی بھی غلط چیزیں ہیں، جو غلط چیزیں ہیں اللہ تعالیٰ نے جیسے بتائی ہیں انسان کو، جیسے میں نے ابھی ذکر بھی کیا اخلاقی اصول میں جتنی چیزیں آتی ہیں، تو انسان کو پتہ ہے کہ اچھا کیا برا ہے، مگر اس کے باوجود اگر وہ اس کے خلاف پریکٹس کرے گا وہ چیز، تو اس کا مطلب ہے وہ انسان نہ صرف اپنی روح کو نقصان پہنچا رہا ہے، اپنے قلب و نظر میں گندگی بھر رہا ہے، بلکہ وہ خدا کی ذات سے بھی دور جا رہا ہے۔ باقی جو لوگ بتائے کہ حق پہ چلنے والے، باطن میں چلنے والے، باقی آتے ہیں بھٹکنے والے وہی لوگ ہوتے ہیں جن کو جو کبھی ادھر بھٹکتے ہیں کبھی ادھر بھٹکتے ہیں، کیونکہ کردار میں پختگی نہیں ہوتی، کردار میں پختگی نہ ہونے کی وجہ سے وہ لوگ بھٹکتے ہیں۔ تو علامہ اقبال فرماتے ہیں سراسر موم ہو جا یا سراسر سنگ ہو جا، یا دے تو اہل ایمان بن جا، اللہ کا بندہ بن جا، تو یا سنگ ہو، پتھر دل ہو جا۔ پتھر دل کیا حیوان نہیں ہوگا نا انسان؟ اب میں اس کی مزید تفصیلی نہیں کروں گا، کوئی غلط مفہوم اخذ کر لیا جائے تو حضرت علی فرماتے ہیں کہ رحمۃ اللہ کرم اللہ وجہ فرماتے ہیں کہ حضرت علی کرم اللہ وجہ فرماتے ہیں کہ منافق کا درجہ جو ہے نا وہ اوپر ہے کافر سے بھی، اسی لیے کہ وہ منافقت ہونے کی وجہ سے، تو اس کے لیے بھی زیادہ سخت عذاب ہے۔ تو لہٰذا دیکھا جائے تو روح کی جو روح کی وجہ سے عشق ہوتا ہے نا، حضرت علی کرم اللہ وجہ فرماتے ہیں جو عشق روح کی وجہ سے ہوتا ہے وہ پھر اس کا مٹنا ناممکن ہوتا ہے۔ آج جو ظاہری اشاق نظر آتے ہیں ہمارے معاشرے میں،
وہ حقیقت میں ظاہری چیزوں کو دیکھ کے عشق کرتے ہیں، ان کی روح عشق نہیں کرتی. جب ان کی توقعات، جب ان کی خواہشات یا جب ان کی کے جو انہوں نے اندازے لگائے ہوتے ہیں غلط ثابت ہوتے ہیں تو ان کا عشق بھی میٹ ہو جاتا ہے. اور جہاں پہ اخلاق و کردار کی بلندی پاتے ہوئے، قربانیاں دیتے ہوئے وہ مقام پا لینا کہ جب خدا بندے سے خود پوچھے، یا انسان کی دل کی آنکھ سے کسی کی شخصیت کا جائزہ لے لینا، روح کو پہچان لیتی ہے، تو پھر وہ ایسے جو عشق ہوتا ہے وہ انمول ہوتا ہے، اور اسی عشق سے پھر انسانیت جو ہے وہ کو کچھ فائدہ ہوتا ہے. زندگی کا احاطہ کیا جائے، اگرچہ کائنات کا اگر ہم احاطہ کرتے ہیں، کائنات میں اگر ہم تاریخ کا مطالعہ کرتے ہیں تو زندگی میں جنہوں نے مادہ پرست شخصیات نے اگرچہ معاشرے کے نظام کو تباہ کیا، اجارہ داری حاصل کرنے کی کوشش کی، قابض نہیں، عہدہ طاقت دولت کے پجاری، ظاہری اسباب کے افرادی قوت کے پجاری، تو اسلام کی تاریخ دیکھ لیں کہیں بھی، مگر جب کردار کی بات آتی ہے، جب پکیزہ روحوں کی بات آتی ہے، جب بلند کردار لوگوں کی بات آتی ہے جن کے قلب و نظر میں حد درجہ پکیزگی ہوتی ہے، وہ تنہا دنیا فتح اس لیے وہ شخصیات کرتی نظر آتی ہیں کہ ان کے عشق کی تصدیق اللہ نے کی ہوتی ہے، اور اللہ تعالیٰ کو کہ ہاں حضوری کی وجہ سے، اللہ کی بارگاہ میں حضوری کی وجہ سے اور اللہ کا رنگ ان میں چڑھنے کی وجہ سے وہ شخصیات کامیاب و کامران ٹھہرتی ہیں. آج اگر ہم معاشرے میں دیکھتے ہیں تو ہمارے معاشرے میں اچھائی و برائی کو ہر کسی کو پتہ ہے، مگر مکر و فن، نیت ٹھیک نہ ہونا، گندی روحیں اور قلب و نظر میں حجابات، گندگی قلب کی وجہ سے، اور خود ساختہ نظریات اور خود ساختہ ہوس، لالچ، دولت، رعایا کاری، یہ سب چیزوں کی وجہ سے پھر جسم و روح میں پرواز کیسے پیدا ہوگی، اور پھر کیسے ممکن ہوگا خدا کے ہاں حضوری حاصل ہو اور اللہ تعالیٰ تمہاری باتوں کی تصدیق کرے جیسے صوفیہ کی باتوں کی تصدیق ہوتی ہے، اور اللہ تعالیٰ تمہیں کیسے عہدہ منصب سے نوازے. ہاں پھر سیاست میں بھی انتشار، فتنہ فساد، لڑائیاں جھگڑے، مذہب میں بھی لڑائیاں جھگڑے، فتنہ فساد اور قتل و غارت کہ ہمارا نظریہ سچا ہو جائے. مگر حقیقت یہ ہے کہ اس کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ کوئی بھی شخصیت ایسی نہیں ہوتی کہ جس کو بارگاہ خدا میں اس کی اللہ تعالیٰ نے کی ذات پاک نے تصدیق کی ہو. جب اللہ تعالیٰ کسی کی بات پہ تصدیق کر دیتا ہے تو پھر دنیا کی تصدیقوں کی ضرورت نہیں ہوتی، اور وہ تصدیق اسی وجہ سے بندہ مومن کی ہوتی ہے کہ وہ انہوں نے قربانیاں دی ہوتی ہیں، اور انہوں نے پیٹ پہ پتھر باندھے ہوتے ہیں. اپنی خواہشات کی سب سے بڑی قربانی اپنا نفس کے ساتھ جہاد کرنا. پھر اس کے بعد آتا ہے انسان کا راہ حق میں آنے والی مشکلات کا برداشت کرنا، اور پھر وہ مقام پانا. آج حلوہ کھانے والے مولوی نظر آئیں گے، پیر نظر آئیں گے، مفادات کوٹھیاں بینک بیلنس والے پیر نظر آئیں گے، مگر ان کی پرواز اتنی ہوگی جتنی انہوں نے لالچ کے عوض دین بیچ دیا. جنہوں نے عشق کی خاطر، جنہوں نے اپنی ذات، اپنے ماں باپ، اپنی اولاد اور ساری دنیا کی ہر چیز سے بڑھ کے سرکار سے محبت کر لی، اور اللہ کی خاطر ساری دنیا سے بے نیاز ہو گیا، تو پھر یقیناً اللہ تعالیٰ انہی کو عشق کا منصب دیتا ہے، اسی کو وہ مقام دیتا ہے کہ جہاں پہ وہ فاتح ٹھہرتے ہیں ہر محاذ میں. تو لہٰذا اگر یہ دیکھا جائے کہ یہ کہا جائے کہ جو عشق کا مسافر ہے یا اللہ کا بندہ ہے اس کو مشکلات نہیں ہوں گی، تو یہ بھی غلط ہے. اور یہ جو کہتے ہیں کہ اللہ توبہ کے نام پہ گناہوں کے پرمٹ دیتے ہیں اور کہتے ہیں کہ جو مرضی کرو رب بخش دے گا، تو یہ بھی ان کی بات غلط ہے، کیونکہ پورا قرآن جو ہے وہ کہتا ہے کہ دیکھو ہاتھ سے بڑھنے والوں کو ہم نے تباہ کر دیا، ہاتھ سے نہ بڑھو، معاشرے کو تباہ نہ کرو، جنگل کا قانون نہ بناؤ، اپنی ذات کا غلط استعمال نہ کرو کہ معاشرے میں حیوانیت پروان چڑھے. یہ قرآن ہمیں بتاتا ہے. اسی لیے پرانی امتیں تباہ ہو گئیں، اور امت مسلمان کو فضیلت اس لیے دی گئی کہ نبوت مکمل ہو گئی، اور جو حکمت و دنائی کے تمام جو راز تھے وہ آشکارا ہو گئے. اب کوئی بھٹکے گا تو اپنی حماقت یا اپنی ہوس کی وجہ سے بھٹکے گا، یہ نہیں کہہ سکے کہ مجھے ہدایت نہیں ملی. ہدایت آشکارا ہوگی، ہر کسی کو پتہ ہے حرام نہیں کھانا، جھوٹ نہیں بولنا، کسی کو تکلیف نہیں دینی، نہ قتل و غارت نہیں کروانی، انسانیت کی تذلیل نہیں کرنی، بلکہ ایک ایسا چراغ بننا ہے کہ جس کی روشنی سے تمام کفر کے وانوں کو
کو بھی حقیقت کا ادراک ہو جائے. مگر حقیقت یہ ہے کہ توبہ کے نام پہ گناہوں کے پرمٹ دے کے مولویوں نے مسلمانوں کو بھی دین سے بیگانہ کر دیا اور یوں یہ دنیا کو ہی جنت بنانے کی طرف راغب ہو گئے. اب دیکھا جائے تو سرکار صلی اللہ علیہ وسلم یا جتنے بھی انبیاء علیہ السلام آئے انہوں نے کتنی مشکلات کا سامنا کیا. وہ شخصیات جن کو اللہ تعالیٰ اپنا محبوب کہتا ہے, اللہ تعالیٰ نے ان کی بھی آزمائش کی, اور وہ جو ہوس, عہدہ, طاقت, دولت کے پجاری تھے انہوں نے اللہ کے بندوں کو نقصان پہنچایا. کیونکہ وہ اے بندہ مومن تو بشیری تو نذیری, ہم نے لوگوں پر بہت احسان کیا, ان میں انبیاء بھیجے جو ان کو سچائی کی تلقین کرتے تھے, حق کی تلقین کرتے تھے اور برائیوں سے منع کرتے تھے, ان کو قلب و نظر میں حق درجہ کی پکیزگی پیدا کرتے تھے. مفہوم بتا رہا ہوں قرآن کی آیت کا, ٹو دا پوائنٹ نہ سمجھ لیجیے گا. اور ان کو اللہ کی بارگاہ کی طرف وہ راغب کرتے تھے تاکہ وہ شیطان کے چنگل سے بچیں. اور جو اللہ تعالیٰ نے شیطان اور اللہ کے درمیان جو ہے, شیطان کہتا ہے میں مخلوق خدا کو بھٹکاؤں گا, اور اللہ تعالیٰ کہتا ہے جو میرے بندے ہوں گے وہ نہیں بھٹکیں گے. تو لہٰذا یہ جو تصور جو تھا وہ ان کی اتنی زیادہ آزمائشیں اور تکالیف برداشت کی جاتی ہیں اور کرتے ہیں, تو یہ کیسے خوش فہمی کا شکار لوگ نظر آتے ہیں. اور سرکار کی حدیث بھی ہے کہ دو دنیا اللہ تعالیٰ نے اکٹھی نہیں کی. اگر آپ یہ دنیا کو عیاشی کا تحت گزارنا چاہتے اور مصائب برداشت نہیں کرتے, تو اللہ کی خاطر مصائب برداشت نہیں کرتے, تو تمہاری وہ دنیا بھی تباہ ہو جائے گی. اور جمع خرچ کیا جائے تو جو مرد مومن ہوتا ہے وہ اس دنیا میں تکلیف برداشت کرتا ہے اللہ کی راہ میں رہتے ہوئے. مگر اللہ تعالیٰ اس دنیا میں مجھے آسانیاں دیتے ہیں اس کو کیوں؟ کیونکہ اللہ سے وابستگی وجہ سے اس کے قلب و نظر میں حد درجہ کی پکیزگی بھی ہوتی ہے اور سکون قلب بھی ہوتا ہے, توکل ہوتا ہے, حق و یقین کی آنکھ سے وہ دیکھتا ہے. اللہ تعالیٰ اس سے اپنی محبت کے جو میں گرفتار کرتا ہے اور اسے عشق کی دولت سے نوازتا ہے. اور جو لوگ کفر کرتے ہیں یا اللہ سے بغاوت کا انکار کرتے ہیں, تو وہ شخصیت اگرچہ چند لمحوں کے لیے یا چند وقت کے لیے یا چند عرصے کے لیے انسانیت کی تذلیل کر سکتی ہے اپنے اختیارات کو یا اپنی ذات کو یا جو بھی دولت کے ذریعے جس طرح بھی ہے, مگر وقت کے ساتھ ساتھ اللہ تعالیٰ اس پہ بیماریاں, مصائب, پریشانیاں اور ایسی چیزیں مسلط کر دیتا ہے کہ وہ خدا کی بارگاہ سے پتہ چلتا ہے کہ یہ دور ہو چکی ہوئی ہے. اور اللہ تعالیٰ کہتا ہے لعنت اللہ علی الکاذبین, اور ظالم جو ہیں وہ اللہ تعالیٰ ان کو ظلم کو پسند نہیں کرتا, ظالم اللہ تعالیٰ کی بارگاہ سے دور ہوتے ہیں. سرکار ہماری رشوت لینے والا دینے والا جو ہے نا وہ دونوں جہنمی ہیں. تو لہٰذا یہ چیزیں اب چڑیوں کے دل کی طرح دل نرم ہوتے ہیں مومنین کے. اب تو خود ہی آپ اپنے کردار کا انالیسس کر سکتے ہیں کہ کیا آپ بہتری کی طرف جا رہے ہیں یا آپ تباہی کی طرف جا رہے ہیں. یہ جو مولوی کے نا جزا و سزا تو اللہ نے دنیا میں بتا دی کہ تمہارا جسم اور روح کی پرواز کیا ہے اور تم کس منازل اور کس ٹریک پہ جا رہے ہو. ایک گاڑی کراچی کے سفر پہ رواں دواں ہے اور اس نے جانا ہے جناب لاہور, تو وہ کیسے, اس کا نام کیا ہے, وہ اس کا نام کیا, گاڑی لاہور کی منازل تک. اسی طرح آپ کا جسم اور روح پرواز کر رہا ہے شیطانیت کی طرف اور مسلسل شیطانیت کی طرف بڑھ رہے ہیں اور خدا سے حدیں پھلانگ رہے ہیں اور خدا کے خلاف جا رہے ہیں. تو کس طرح آپ کہیں گے یار, کس طرح کہیں گے کہ ہم جناب اللہ تعالیٰ کے دوست مان جائیں گے, اللہ کے یار مان جائیں گے, اللہ تعالیٰ کے بندے مان جائیں گے؟ کس طرح؟ یہ ناممکن ہے, کیونکہ آپ نے اپنے پہ وہ رنگ جڑانا شروع کر دیا ہے. رنگ کون سا؟ شیطانی رنگ. جھوٹ بولتے ہیں, منافقت کرتے ہیں, حرام کھاتے ہیں, قتل و غارت کرواتے ہیں, انسانی کی تذلیل کرتے ہیں, شیطانی رنگ چڑھیں گے, فتنہ فساد پھیلاتے ہیں, معاشرے میں بگاڑ پیدا, یہ شیطانی رنگ چڑھے ہیں, شیطانی رنگ چڑھے ہیں. بندہ شیطان بن گیا, وہ بندہ شیطان بن گیا جو اللہ کی تخلیق تھا, وہ شخصیت بندہ شیطان بن گیا, اللہ کی بارگاہ سے دور ہو گیا. ہندو اسلام کو نہیں مانتے, اللہ کے کلمے کا انکار کرتے ہیں, وہ جلا کے مار دی جاتے ہیں. اللہ تعالیٰ ان کی لاش کو بھی, ان کے جسم کو بھی قبول نہیں کرتا. اور اللہ پھر نظریات بھی انسان کو وہی دے دیتا ہے کہ انسان اپنی قبر خود کھودتا ہے, انسان اپنے پاؤں میں خود کلاڑی مارتا ہے اور سمجھتا ہے کہ وہ بہت عقل مند ہے. یہی وجہ ہوتی ہے کہ جو لوگ صوفیہ کا مذاق اڑاتے ہیں, جو صاف دل لوگوں کا مذاق اڑاتے ہیں, حقیقت میں وہ عقل سے اندھے ہوتے ہیں اور ان کو خود نہیں پتہ چل رہا ہوتا ہے وہ کیا کر رہے ہوتے ہیں. وہ حقیقت میں اپنی ہی تباہی کا باعث بنے ہوتے ہیں, کیونکہ ان کو نیکیاں میری ہوتی ہیں. اور جو لوگ جو عقل یار ہے سو بیس بنا لیتی ہے. عشق بیچارہ ملانا عشق بیچارہ ملانا
زاہد اس طرح کا ہے، 2-3 اور الفاظ تھے علامہ محمد اقبال نے ایڈ کیے ہوئے. تو جو عقلی طور پہ جو ہوتے ہیں اور جو تانا دینے والے، وہ ان کی ذات جو تانا کسی کو دیتے ہیں وہ حقیقت میں ان کے پاس کرنے کے لیے کچھ نہیں ہوتا، ان کے پاس صلاحیتیں نہیں ہوتی، ان کے پاس کوئی نہیں ہوتا، وہ اپنی برتری جتانے کے لیے عجیب حرکتیں کرتے ہیں. اور جو جتنا کامل ہوتا ہے وہ انسان، وہ اتنا ہی اس کا نام کیا ہے، وہ دور اندیشے سے دیکھتا ہے، اور اس کی منازل جو ہوتی ہیں وہ دور تک دیکھنے کی وجہ سے، اس کی مسافت زیادہ ہونے کی وجہ سے وہ ان ہنگاموں میں نہیں کھوتا جن میں یہ ظاہر بین کھوتے ہیں، کہ کسی کو تانا دینا، کسی کے راستے میں رکاوٹیں پیدا کرنا، انسانیت کی تذلیل کرنا، کیونکہ وہ اس نے تو دونوں جہانوں کی شاہی خدا سے حاصل کرنی ہے. اور ظاہر بین لوگ لمحاتی زندگی میں، وہ بھی لمحاتی میں سے بہت لمحاتی رہ جاتی ہے جن میں ان کو تھوڑی دیر کی سکون ملتا ہے، مگر تباہیاں دونوں جہانوں کی ان کے مقدر میں لکھ دی جاتی ہیں. اور میں قربان آپ کے جن کی امیری میں فقیری ہے، اور آپ کی، میں شعر میں بھول گیا ہوں، میں نے لکھے ہوئے تھے کہ اب میں لکھا تھا، میں نے بھول گیا وہ نا، آپ کی فقیری میں امیری ہے، امیری میں فقیری ہے، اس طرح کے میں نے آپ کے سرکار سسم کے متعلق اشعار لکھے ہوئے تھے، وہ میں نہیں ذہن میں آ رہے، تو کافی دیر لکھے ہوئے تھے پہلے. تو لہٰذا یہ چیزیں، آج میرا مدعا یہ تھا کہ روح اور جسم کی پرواز کے حوالے سے بیان کرنا، اور یہ بیان کرنا کہ جن لوگوں کا آج تسلط ہے ہمارے معاشرے میں، اور یا معاشرے ترقی کیوں نہیں کرتے، اور معاشرے میں حمانیت و اشتانیت کیوں پروان چڑھتی ہے، اس کی وجہ کیا ہے، یزیدی سوچیں کیوں پروان چڑھی ہوئی ہیں، کیونکہ سب کی پروازیں نکارا ہیں، ذہن کی بھی، جسم کی بھی، قلب کی اور روح کی بھی. تو پھر بارگاہ خدا سے عشق کیسے میسر ہو؟ یہی وجہ ہے کہ آپ عشق کے مسافر نہیں بن سکتے. آج میں نے بڑی ایک میری سرچ تھی مذہب کے حوالے سے، جو مسلسل ہر وقت اب میں شخصیات کی پہ ریسرچ کرتا ہوں، مختلف چیزوں سے ریسرچ کرتا ہوں، اور یہ جتنی بھی باتیں میں نے کی ہیں، میں نے کسی کا بیان سن کے نہیں کہیں، یا میں نے کسی کا ریفرنس کوڈ کر کے نہیں کہا، یا کسی کے حوالے نہیں دیے، بلکہ وہ اسلام، آئین اسلام اور وہ برگزیدہ شخصیات جو ابھی اس دنیا میں موجود نہیں ہیں ان کے حوالے دیے ہیں، اور ان کے طرف سے. اور میری ریسرچ ورک تھی، کیونکہ اقبال کے شہین کا سوچنے کا انداز اپنا سا ہوتا ہے، ہم کاپی پیسٹ نہیں کرتے، اور اللہ تعالیٰ بھی کہتا ہے کائنات میں مشاہدہ کرو. اور میں ہر وقت میری ذہن، اگر میں کسی جگہ پہ موجود ہوتا بھی ہوں تو میں ہر وقت مشاہدے کی نظر سے کائنات کو دیکھتا ہوں، تاکہ کوئی ایسے، اور جتنے بھی میں ٹاپک سوچتا ہوں میں اپنے ایکسٹرا آرڈنری غیر معمولی عنوانات بنانے کی کوشش کرتا ہوں تاکہ حقیقت آشکارا ہو جائے. میں کاپی پیسٹ ظاہر بھی ان لوگوں کی طرح نہیں کرتا، اور میری ہر چیز یونیک بنانے کی کوشش کرتا ہوں کہ خدا حافظ.